السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، آج کا میرا آپ سے کوشچن ہے، ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آپ نے درست فرمایا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ اس سے آشنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اب آپ کا سوال یہ کہ میرا مقصد کیا ہے، تو اس میں مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا مقصد جیسے سب مسلمانوں کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا۔ اب اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ ایک منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے طریقے کئی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علم دین پراپر مدرسے میں جا کے سکھاتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور بھی طریقوں میں رکھی گئی ہے، جیسے آپ رزق حلال کماتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے امید بنتے ہیں۔ تو میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں پلیٹ فارمز بناؤں گا اور ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کروں گا۔ اگر میں اس کو جو کوٹیشن آپ کے عالم میں یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ امپاور ادرس بائی میکنگ پلیٹ فارمز۔ سادے لفظوں میں ایسے پلیٹ فارمز بناؤں گا کہ جن پلیٹ فارمز میں تعلیم بھی ہو۔ تعلیم کیوں ہو؟ تعلیم اس لیے ہو کہ بے شک جو مومن ہے وہ اپنے دور سے ہم اثر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میں تربیت بھی ہو۔ تربیت کیوں ہو؟ کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جب اپنا فلسفہ دیکھتے ہیں اس میں ہے ہی سب کچھ تربیت۔ ہم نے بولنا کیسے ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، وغیرہ وغیرہ۔ تربیت اس لیے ہو، اور روزگار ہو۔ روزگار کیوں ہو؟ روزگار اس لیے ہو کیونکہ یہ آج کی بے انتہا ضرورت ہے۔ آپ پیسہ کمائیں یا نہ کمائیں، پیسہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ پیسہ نہیں بناتے، پیسہ نہیں کماتے تو آپ جو ایک معاشرتی اعتبار ہے اس میں کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ نے اگر آج کے دور میں اچھائی کو فروغ دینا ہے تو بھی پیسہ ضروری ہے۔ تو اس کو اگر میں ایک اور ریفرنس میں اپنا مقصد آپ کو سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس سے مجھے بہت انسپیریشن ملی تھی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ قابل رشک دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ نے علم دیا اور وہ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ علم نافع، وہ علم جو آگے نفع دے رہا ہے۔ نمبر 2، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، وہ دولت اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور اس سے انسانیت کا فائدہ کروا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دولت لگانے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں پہ پیسہ لگانا، وہ لوگ جو مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، یتیم جیسے ہیں، مسکین جیسے ہیں، یا وہ جن کو کوئی رہنما نہیں مل رہا، جن کو رہنمائی چاہیے۔ اچھا، یتیمی، غریبی، جو مسکینی ہے یہ صرف پیسے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف پیسے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو علم کا نہ ہونا، جہالت کا ہونا، یہ بھی تو ایک قسم کی غربت ہے۔ تو اس کا بھی تو بیڑا ہم نے اٹھانا ہے، کسی نے اٹھانا ہے کہ ہم غربت، یہ جو جہالت والی غربت ہے، یعنی ہم جہالت میں رہ رہے ہیں۔ جہالت ان دا سینس ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ کہیں ایسے ہی ہے جیسے ہم نوالا منہ میں لے کے تو واک کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے وہ نوالا جا کے اندر ہمیں انرجی دے گا، ہمارے بلڈ میں شامل ہوگا اور ہمیں طاقت دے گا۔ وہ نوالا اگر ہم یہاں تک رکھیں گے نیچے نہیں جائے گا، ہضم نہیں ہوگا، وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہوگا، ہمیں طاقت نہیں دے گا۔ اس طرح ہم نے سننے اور جاننے کی حد تک بہت کچھ ہم جانتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم غیبت کرتے ہیں۔ تو ایسی یہ جو ہلاکی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ جو ہے یہ تربیت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے جو پلیٹ فارمز ہوں گے ان کی اسپیشلٹی کیا ہوگی؟ جو میرے پلیٹ فارمز ہوں گے ان کی اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ وہاں پہ ہر چیز سکھائی نہیں جائے گی بول کے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، یا آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ کو غیبت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، آپ کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے پلیٹ فارمز میں جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ اس پلیٹ فارم کا ماحول، ان پلیٹ فارمز کا کلچر ہوگا۔ میں ایسا کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کلچر میں بندہ انٹر ہوتا جائے اور اس کے اندر آٹومیٹکلی اس کے اندر سے اخلاقی برائیاں ختم ہو جائیں۔ دیکھیں، ایک سادہ سی بات ہے، آپ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں
کہ ہمارے جو گندے دل ہیں یا گندے ذہن ہیں ان میں اللہ نور ڈال دے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں پہلے صفائی کرنی ہے اخلاقی برائیوں کی، اپنے اندر سے گند نکالنا ہے. خیال کا گند سب سے بڑا گند ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک ہے میں نے عملاً ایک چیز کر دی ہے، میں نے کسی پہ ظلم کر دیا ہے، تھپڑ مار دیا ہے یا کسی سے پیسے چرا لیے ہیں. ایک ہے جو میں سوچ سوچ کے اس چیز کو دہرا رہا ہوں. تو یہ جو گند ہے اس سے بھی ہمیں نجات ملنی چاہیے، اور اس گند تک رسائی حاصل کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ جس ماحول میں بندہ انٹر ہوتا جائے، وہ اپنا احتساب کرتا جائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ڈر ختم ہو اور وہ راہ راست پہ آتا جائے. یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بتائیں نا تمہیں یہ حامی ہے، تو وہ ڈر کے مارے، احساس کمتری یا خوف کے مارے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، وہ اور پیچھے چلا جاتا ہے، وہ اس کا سامنا ہی نہیں کرتا، اس میں ہمت ہی نہیں آتی. تو میرے جو ادارے ہوں گے انشاءاللہ جو میں اپنی ٹیم کے ساتھ خود تشکیل دوں گا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ اس کا ماحول ایسا ہوگا کہ جس ماحول میں کوئی بندہ بھی انٹر ہوگا، اگر وہ نا امید ہے وہ پر امید ہو جائے گا، اگر وہ مایوس ہے اس میں امید آ جائے گی، اگر وہ غریب ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو روزگار ملے گا، اگر وہ اخلاقی طور پہ پست ہے، اخلاقی برائیوں کا شکار ہے تو اس کی اخلاقی برائیاں دور ہوں، اور اگر اس میں جہالت رچ بس گئی ہے یعنی وہ جاہل ہے تو اس کو علم کے نور سے منور کیا جائے. اور میرا سب سے اہم فوکس جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ چیز ماحول کے ذریعے میں کنورٹ کروں گا، کیونکہ ہم جو سنتے ہیں وہ ہم پہ اتنا اثر نہیں کرتا کہ جتنا وہ چیز اثر کرتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں. ایک چیز جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں وہ ہم پہ زیادہ اثر کرتی ہے. تو اگر ایسا ماحول پیدا کیا جائے تو آج کے دور میں سن کے لوگ تھک چکے ہیں. لوگوں کو پریکٹیکل چاہیے، لوگوں کو عمل چاہیے، لوگوں کو ریئل لائف میں ایسی ایگزامپلس چاہیے کہ جن کو وہ فالو کر سکیں، جن سے وہ انسپائر ہو سکیں. تو اس وجہ سے میں ماحول پہ فوکس کرتا ہوں. آپ کے پلیٹ فارمز کا دائرہ کہاں تک ہوگا؟ ان پلیٹ فارمز کا دائرہ کار لمیٹڈ نہیں ہے. اس وقت 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. مثلا کوئی ہے، مطلب کئی وجوہات ہیں، میں ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. تو میرا دائرہ کار سارے کے سارے مسلمان ہیں. آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ لگا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ پوری دنیا میں اپنا میسیج پھیلا سکتے ہیں. تو میرا دائرہ کار کسی بھی ایک ذات، جینڈر یا خاص قسم کے طبقے کے لیے نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ یہ چیز پورے جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ سرکل ہے مسلمانوں کا، جہاں تک بھی میں فائدہ دے سکتا ہوں، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے ہے، چاہے نفسیاتی اعتبار سے ہے، چاہے ذہنی اعتبار سے ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر میں فائدہ دے سکتا ہوں، پہلے 3 کو دوں گا، پھر 13 کو دوں گا، پھر 30 کو دوں گا، پھر 300 کو دوں گا، 3000 کو دوں گا. بڑھتا 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 یہ بڑھ جائے گا. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یا آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سر اپنی زندگی میں تو یہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے آپ صرف 300 لوگوں پہ کام کر سکیں اور 300 لوگ ہی آپ کا دائرہ کار میں آتے ہوں. تو میں انشاءاللہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایسے ادارے بناؤں گا اور ان اداروں میں ایسا ماحول پیدا کروں گا کہ وہ ماحول جو ہے وہ آگے لوگوں کو اس مقصد پہ لے کے چلتا رہے گا. اگر میں اس مقصد کو ایک الگ نظریے سے آپ کو دکھاؤں تو صدقہ جاریہ پہ میرا فوکس ہے. یعنی ایسے اعمال کیے جائیں اور ایسے صدقات کیے جائیں کہ وہ جاری رہیں. آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو بھی آپ کا نام زندہ رہے اچھے الفاظ میں، اور وہ آپ کے لیے صدقہ بنتا رہے اور آپ کو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو. اس کے بعد میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اپنے پلیٹ فارمز کے بارے میں، ان سب کو لے کے کوئی ایک چیز آپ کی کیا چیز آپ جیسے سر عمران شاہ کا برانڈ کیا ہوگا، کہ کس چیز کو آپ ہٹ کریں گے کہ وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں، اور آپ کیونکہ لوگوں کے بغیر تو یہ کام نہیں نہ ہو سکتا، ٹیم ضروری ہے، کس پرابلم کو آپ پکڑیں گے؟ میں نفسیات کو پکڑوں گا. جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا میں کیا پروڈکٹ دوں گا، جیسے ایک بزنس مین ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک بزنس مین ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اسپیئر پارٹس ہیں، ایک کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑیاں ہیں، ایک کہتا ہے کہ میرے پاس ٹیبلز ہیں، فرنیچر ہے. تو میں جو میرا سب سے اہم ترجیح ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. یعنی بندے کو مائنڈ سیٹ کو میں تھوڑا آپ کو سمجھا دوں. مائنڈ سیٹ اس زرخیز زمین کی مانند ہے کہ جس میں کچھ بھی بو دیں ہو جائے گا اور اچھا ہوگا. تو میرا یہ جو ٹارگٹ ہے یا میری جو پروڈکٹ ہے یا میں جو انشاءاللہ برانڈ بنوں گا وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نفسیاتی طور پہ
آج جو سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, نا امیدی ہے, مایوسی ہے, اخلاقی برائیاں ہیں, ان سب کو دور کروا کے ان کو پیوریفائڈ فارم میں لے کے آؤں گا تاکہ وہ خود کو جان سکیں. ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, یہ ان کے اندر امید آ سکے, یہ ان کو نظر آ سکے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کچھ بڑا نہ دیکھیں تو چھوٹا ہی بڑا لگنے لگ جاتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ اب ہم کوئی بڑا سوچ نہیں پا رہے. کسی کو اپنی صحت کا مسئلہ ہے, کسی کو پیسے کے لحاظ سے مسئلہ ہے تو وہ اپنی زندگی پیسے پہ وقف کر رہا ہے. کسی کو بیماری لگ گئی اور وہ سوچ سوچ کے اس کا سرکل جو ہے وہ اس بیماری تک محدود ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایسا مائنڈ سیٹ دوں, ایسا لوگوں کو انسپائر کروں کہ انسان کو چھوٹا چھوٹا اور بڑا بڑا لگے, یعنی کہ اصل والا جو مومن کی بصیرت ہے وہ ملے ہمیں. اور مومن کی بصیرت یہ ہے کہ مومن میں, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, کہ اپنے دور سے ہم اثر ہوتا ہے. ہم اپنی ضروریات سے اٹھ کے آگے بڑھیں, سیکھیں, سکھائیں, امید بنیں, پازیٹیوٹی لائیں. اور یہ جو کفار ہیں, آپ کہہ لیں یہ نان مسلمز ہیں, جو جیسے چاہے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, ہم پہ الزامات لگاتے ہیں کیونکہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, تو ان لوگوں تک بھی انشاءاللہ میں رسائی حاصل کر کے ان کو بھی بتاؤں گا کہ اسلام از پیس. We believe in peace and it is truly a peaceful religion. تو یہ اس طرح سے ہے کہ میں انشاءاللہ مائنڈ سیٹ پہ فوکس کروں گا. وہ مائنڈ سیٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ میرا مقصد کیا ہے, دیکھیں ہر انسان کے اندر خزانہ ہے, وہ نہیں جانتا تو یہ اس کا فالٹ ہے. تو میں اس فالٹ کو دور کرنے میں اس کی مدد کروں گا. یعنی اس کے اندر جو اللہ نے خدا داد آپ کہہ سکتے ہیں جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی ہیں, میں اس کو ان صلاحیتوں سے روشناس کروا کے اس کا جو دی بیسٹ ہے وہ دلوانے میں اس کی مدد کروں گا. اسی چیز کو میں کہتا ہوں ٹو فیسیلیٹیٹ امپاور, یعنی کہ لوگوں کو ایسا ماحول دو کہ وہ اپنے آپ کو جان سکیں. اور پہلے جو چھوٹا سمجھ رہے تھے, پہلے وہ جس کو چھوٹا سمجھ رہے تھے اور جو بڑا سمجھ رہے تھے, یہ ڈیفینیشنز ان کی ایک دفعہ کلیئر ہوں اور وہ بڑے کو بڑا اور چھوٹے کو چھوٹا سمجھیں. کچھ کریں, اللہ کی رضا حاصل کریں, ایسے اعمال کریں جو آخرت میں کام آئیں, صدقات پہ کام کریں, ایسے صدقات جو آگے جاری رہتے ہیں. یہ چیز ہے. تو ہم اس کی کنکلوژن میں پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت سے ملوایا جائے, اس کے اصل سے اس کو ملوایا جائے, جو اس کو اللہ نے دے دیا اس تک اس کی رسائی کروائی جائے. جی, اس کو بالکل اسی اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ میں ابھی خود ایک لرنر ہوں. میری ایج ابھی 29 ایئرز ہے اور ابھی سیکھنا شروع کیا ہے. ابھی آپ کہہ لیں کہ میں بچہ ہوں, 4-5 سال کا بچہ ہوں. جس طرح 4 سال کا 5 سال کا بچہ دیکھتا ہے نا دنیا کو, میں ابھی صرف اتنا ہی جانتا ہوں, اتنا ہی دیکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں اس کوشش کو جاری رکھوں گا. مجھ میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں, مجھ میں پرابلمز ہو سکتی ہیں, میں ہو سکتا ہے کسی چیز کو جو چھوٹی ہے اس کو بڑا سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں جد و جہد اپنی جاری رکھوں گا. میں سیکھتا رہوں گا, آگے جاننے کی کوشش کرتا رہوں گا تاکہ حقیقت کو جان سکوں. وہ مالک اللہ جو حقیقت ہمیں دکھانا چاہتے ہیں, جو غور و فکر وہ کروانا چاہتے ہیں, وہ غور و فکر تک ہم پہنچ سکیں, ہم حقیقت تک پہنچ سکیں, جو انصاف ہے اس تک پہنچ سکیں, جو سچ ہے اس کو دیکھ سکیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم جرنی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں پرفیکٹ ہوں, مجھ میں بہت خامی ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے کرتا رہوں گا. اس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے دیکھیں, آپ نے گاڑی چلائی نہیں ہے, گاڑی چلانا بھی نہیں سکھا سکو گے آپ. تو گاڑی چلانے کے لیے, کسی کو سکھانے کے لیے پہلے آپ کو گاڑی چلانا ہوگی, پھر آپ سکھا سکو گے گاڑی کیسے چلاتے ہیں. اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھو تو ایک برتن میں آپ نے پانی ڈالا ہے تو اس سے دودھ نہیں نکلے گا, جب ڈالو گے وہی نکلے گا. تو میں انشاءاللہ اپنے برتن میں, یعنی کہ اپنے آپ میں وہ ساری چیزیں ڈالتا رہوں گا تاکہ میں خود کو جانتا رہوں, خود کو جان سکوں, اپنی بہترین جو فارم ہے اس تک پہنچ سکوں اور دوسروں کو جاننے میں اس میں مدد کر سکوں. جی انشاءاللہ آپ کے یہ سن کے سارے نظریات ایسے چمک ان میں نظر آ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ جو آپ کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی جو تگو دو جس میں لگے ہوئے ہیں, اس میں آپ کو کامیابی نصیب. انشاءاللہ. السلام علیکم.